اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر 4 این ایگزیبیشن کو پڑھا جائے گا. این ایگزیبیشن یعنی ایک نمائش. جیسے کہ یہاں اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمائش کا جو منظر ہے اسے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. مختلف مجسمے تصاویر وغیرہ موجود ہیں جن کو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو چلیے اب مل کر اس لیسن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. مسٹر قاضی واز اسٹینڈنگ بفور ہز کلاس. یعنی قاضی صاحب اپنی کلاس کے سامنے کھڑے تھے. مسٹر قاضی آسڈ. قاضی صاحب نے پوچھا ڈیڈ یو انجوائے ایگزیبیشن یسٹرڈے. کیا آپ نے کل کی نمائش سے لطف اٹھایا یا آپ لطف اندوز ہوئے، یعنی کیا آپ کو مزہ آیا. آل ہینڈز وینٹ اپ ٹو سے یس. یعنی تمام ہاتھ اوپر کو اٹھے یس کہنے کے لیے یا اس بات کی حمایت میں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ان کو واقعی کل کی نمائش میں یا ایک روز پہلے کی جو نمائش تھی اس میں بہت مزہ آیا تھا. آگے پڑھتے ہیں. گڈ سیڈ مسٹر قاضی. مسٹر قاضی نے جواب میں شاباش کہا. یا اس کا ترجمہ بہتر ترجمہ ہوگا بہت اچھا. آگے پڑھتے ہیں. واٹ ڈیڈ یو لائک بیسٹ ان دی ایگزیبیشن اکبر. پھر اکبر سے سوال کیا گیا کہ تمہیں نمائش میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا. اکبر stood up and said. اکبر کھڑا ہوا اور اس نے کہا I liked paintings the best sir. یعنی مجھے رنگوں سے بنی ہوئی جو تصاویر تھیں وہ سب سے زیادہ پسند آئیں سر. اس نے یہ جواب دیا. They looked so beautiful. وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں. Why did you like the paintings. اور پھر اسے اکبر سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں وہ پینٹنگز کیوں پسند آئیں. تو اکبر نے کہا پینٹنگ از مائی ہابی اینڈ آئی ہیو اے گڈ کلیکشن آف پینٹنگز آف مائی اون. اس نے کہا کہ پینٹ کرنا یا رنگوں سے تصاویر بنانا جو ہے وہ میرا مشغلہ ہے، میرا شوق ہے، اور میں نے اپنی خود کی بہت سی پینٹنگز جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں. جب آپ اس طرح سے کسی چیز کو جمع کرتے ہیں تو وہ کلیکشن کہلائی جاتی ہے، یعنی اس کے پاس جو کلیکشن ہے وہ اس کی اپنی پینٹنگز کی ہے. آگے پڑھتے ہیں. رضوان اسٹوڈ اپ نیکسٹ. اس کے بعد رضوان کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا. آئی لائک دا راکس بیسٹ. مجھے چٹانوں کے جو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے نمائشی ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے متعلق اس کا اشارہ تھا کہ مجھے وہ سب سے زیادہ پسند آئے. یعنی اس سے مراد ہے جو مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں جنہیں بڑی بڑی چٹانوں سے توڑا جاتا ہے. ان میں کچھ اقسام جو ہیں انہیں اس تصویر میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. یو سی آئی کلیکٹ راکس ٹو. یعنی رضوان نے کہا کہ دراصل میں بھی یہ بھی چھوٹے چھوٹے جو چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہوں. آئی ہیو بین ڈوئنگ سو سنس مائی چائلڈہڈ. میں اپنے بچپن سے ہی ایسا کر رہا ہوں. اٹ از مائی ہابی بٹ دا راکس دیر آئی ہیڈ نیور سین بفور. یہ میرا شوق ہے، مشغلہ ہے، لیکن جو پتھر میں نے وہاں دیکھے ویسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. یعنی اس سے مراد تھی اس نمائش میں جو پتھر اس نے دیکھے اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. آگے پڑھتے ہیں. مسٹر قاضی اپریشیٹڈ رضوان's response. یعنی جو قاضی صاحب تھے انہوں نے رضوان کے جواب کو سراہا یا اس کی تعریف کی. آگے دیکھتے ہیں. The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world and the rocks that you have in your collection were probably found near your own house. تو اب ان کے استاد جو ہیں وہ رضوان کو وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کو وہ جو وہاں پر اسے نایاب یا مختلف قسم کی جو پتھر دکھائی دیے نمائش میں وہ اسے کیوں بہت ہی عجیب و غریب لگے یا اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے. تو اس کا وہ یہاں ریزن بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو راکس تھے اس ایگزیبیشن میں اس نمائش میں وہ پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے، جبکہ وہ پتھر جو کہ تم نے جمع کر رکھے ہیں غالباً تمہارے گھر کے قریب ہی پائے جاتے ہیں. یعنی وہ
عام طور سے پائے جانے والے پتھر ہیں، جبکہ اس نمائش میں جو پتھر رکھے گئے تھے وہ دنیا بھر سے چونکہ جمع کیے گئے تھے، لہٰذا ان میں کچھ نایاب اور قیمتی پتھر بھی ہوئے ہوں گے جنہیں ان بچوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Everybody in the class said one thing or the other, but one boy said mum all the time. یعنی کلاس میں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بات بتائی، لیکن ایک لڑکا ایسا تھا جو تمام وقت بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا۔ He had not uttered a word all this while. یعنی اس تمام گفتگو کے دوران اس نے ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ What's wrong with you today, Salim? said Mr. Qazi to this boy. تو پھر قاضی صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے سلیم؟ آگے پڑھتے ہیں۔ You have not spoken today. تم نے آج بات نہیں کی۔ Didn't you like anything in the exhibition? کیا تمہیں نمائش میں کچھ نہیں پسند آیا؟ سلیم نے کہا Sir, I have been collecting stamps for quite some time now and I didn't see stamps in the exhibition. تو سلیم نے یہ جواب دیا کہ سر میں بہت عرصے سے ٹکٹ جمع کر رہا ہوں، لیکن مجھے نمائش میں ایک بھی ٹکٹ دکھائی نہیں دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈاک ٹکٹ دکھائے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مسٹر قاضی نے کیا کہا۔ مسٹر قاضی سیڈ، اب یہاں اسپیچ مارکس جو ہیں یا کوٹیشن مارکس ان کا استعمال ہونا چاہیے تھا، انہیں یہاں ایڈ کر دیا گیا ہے اور کیپٹل وائی سے شروع کریں گے اس جملے کو۔ مسٹر قاضی سیڈ یعنی قاضی صاحب نے کہا یس یو آر رائٹ، ہاں تم درست کہہ رہے ہو۔ There was no stall of stamps there. وہاں پر ٹکٹوں کا کوئی اسٹال موجود نہیں تھا۔ It is a very popular hobby. یہ تو ایک بڑا ہی مشہور مشغلہ ہے یا خاصا عام مشغلہ ہے۔ مسٹر قاضی said، پھر قاضی صاحب نے کہا کہ I have a surprise for all of you. یعنی میرے پاس آپ سب کے لیے ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ Everybody looked anxious. ہر ایک بڑے شوق سے دیکھنے لگا۔ Let's have an exhibition at school and let everybody bring his own collection. انہوں نے کہا کہ ہم اسکول میں نمائش کا انعقاد کرتے ہیں جس میں سب اپنی جمع کی ہوئی چیزوں کو لائیں گے۔ سلیم you'll bring your stamps. اب یہاں بھی لیٹ سے پہلے جو ہے اسپیچ مارکس کا استعمال ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مسٹر قاضی نے بولے تھے اور ڈائریکٹ ان کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے۔ تو اب وہ یہاں پوچھ رہے ہیں سلیم سے کہ سلیم یو ول برنگ یور اسٹیمپس، ول یو، یعنی سلیم تم اپنے جو ٹکٹس ہیں وہ لے کر آؤ گے کیا؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے یس سر سیڈ سلیم، جی سر سلیم نے کہا۔ مسٹر قاضی دین آسک دا کلاس اف دے ہیڈ اے ہابی. پھر قاضی صاحب نے کلاس سے پوچھا کہ کیا ان کے کوئی مشاغل ہیں. صادق: سر آئی ہیو بین کلیکٹنگ پکچرز آف گریٹ لیڈرز. تو صادق نے جواب دیا کہ سر میں دنیا کے جو بڑے قائد ہیں ان کی تصاویر جمع کرتا ہوں. I'll bring my collection of pictures. میں اپنا جو ذخیرہ ہے تصاویر کا وہ لے کر آؤں گا. آصف: سر I have been collecting coins. آصف نے کہا سر میں سکے جمع کرتا رہا ہوں. I'll bring them too. میں بھی ان کو لے کر آؤں گا. Some of those coins are very rare. ان میں سے کچھ سکے جو ہیں وہ بہت نایاب ہیں، یعنی کم دستیاب ہیں یا ملتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں. شیراز نے کیا کہا؟ سر آئی ہیو بین کلیکٹنگ پوسٹ کارڈز آف ادر کنٹریز. سر میں دوسرے ممالک کے پوسٹ کارڈز جمع کرتا رہا ہوں. آئی ول برنگ دوز. میں انہیں لے کر آؤں گا. اسلم: آئی ہیو بین کلیکٹنگ سی شیلز. اسلم نے کہا کہ میں سیپ جو ہوتے ہیں یا سپیاں انہیں جمع کرتا رہا ہوں. کاشف:
My sister has a big collection of dolls. She has been collecting. معاف کیجیے گا. کاشف نے پھر جواب دیا کہ میری جو بہن ہے اس کے پاس گڑیوں کی بہت بڑی ایک کلیکشن ہے. She has been collecting dolls from other countries and has been making dolls herself. وہ دوسرے ممالک سے بھی گڑیاں جمع کرتی رہی ہے اور وہ خود بھی جو گڑیاں ہیں وہ بناتی رہی ہے. I would like to bring some of those dolls to this exhibition. میں ان میں سے کچھ گڑیوں کو اس نمائش میں لانا چاہوں گا. Mr. قاضی said, قاضی صاحب نے کہا, It appears you have all been doing a good job. یعنی انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے. It seems all set now. تو یہ معاملہ جو ہے اب بالکل تیار ہے. Please bring your collections to school next Thursday for the exhibition. یعنی برائے مہربانی آپ اپنی جمع کی ہوئی چیزوں کو اگلی جمعرات کو نمائش کے لیے اسکول لائیے. Don't forget to invite your parents, relatives and friends to this exhibition. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کو اس نمائش پر مدعو کرنا نہ بھولیے گا، یعنی انہیں ضرور بلائیے گا. The children were so excited today. سب بچے جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہوئے. They all clapped. ان سب نے تالیاں بجائیں. They liked the idea of a school exhibition. ان کو اسکول میں نمائش کا جو آئیڈیا پیش کیا تھا ان کے ٹیچر نے وہ بہت پسند آیا. اب یہ جو ساتھ ساتھ کچھ سوالات تھے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. واٹ از اکبرز ہابی؟ اکبر کی ہابی کیا تھی، اس کا کیا شوق تھا، وہ کیا جمع کرتا تھا؟ یہاں اس نے بتایا ہے کہ آئی لائک پینٹنگز دا بیسٹ بیکاز پینٹنگ از مائی ہابی اینڈ آئی ہیو اے گڈ کلیکشن آف پینٹنگز آف مائی اون. تو اس کا جواب ہوگا اکبرز ہابی از پینٹنگ. پھر ایک سوال ہے کہ وائی ڈڈ مسٹر قاضی آسک سلیم ٹو برنگ ہز کلیکشن آف اسٹیمپس، کہ مسٹر قاضی صاحب جو تھے انہوں نے سلیم کو اپنے جو جمع کیے ہوئے اسٹیمپس تھے یا ٹکٹ تھے ان کو لانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ بات چیت کے دوران جو سلیم تھا وہ بالکل خاموش تھا اور اس نے کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ اس کو اس نمائش میں کوئی ڈاک ٹکٹ نظر نہیں آیا تھا. تو جو ان کے ٹیچر تھے قاضی صاحب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شاید اس بات سے اداس ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو کہا کہ وہ اپنے ٹکٹس جو ہے ان کو اسکول لے کر آئے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر قاضی صاحب جو تھے ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ اسکول میں ایک نمائش رکھی جائے جس میں سب بچے اپنی جو جمع کی ہوئی چیزیں ہیں انہیں لا کر دکھائیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. Who wants to bring collection of dolls for school exhibition? گڑیوں کی جو کلیکشن ہے وہ کون لا کر دکھانا چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے کاشف. اگلا سوال دیکھتے ہیں. Who introduced the idea of school exhibition for the students? یہ جو آئیڈیا تھا، یہ جو خیال تھا کہ اسکول کے اندر کوئی نمائش رکھی جائے طالب علموں کے لیے، تو یہ کس کا آئیڈیا تھا، کس نے پیش کیا تھا؟ اس کا جواب ہے مسٹر قاضی. تو اب ہم اس لیسن سے متعلق ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.